جہاں آپ نماز پڑھیں، قرآن اگر پڑھنے بیٹھ جائیں، اس امت کے لیے اللہ اسی جگہ کو کوہتور بنا دے۔ چنانچہ وہ بندہ اللہ سے ہم کلامی کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پھر وہ بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ ایک آیت بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کا جواب اللہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ سے ہم کلامی ہے۔ جیسے ہم کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں تو ہم کلامی ہوتی ہے، ہم بولتے ہیں پھر وہ بولتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا پڑھنا اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلامی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کو قرآن مجید پڑھنے کے ساتھ عشق شوق سے پڑھتے تھے۔ تہجد کے وقت اگر کوئی مدینہ طیبہ کی گلیوں میں چلتا تو ہر گھر سے تہجد میں قرآن پڑھنے کی آواز اس طرح آتی تھی جیسے شہد کے مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز ہوتی ہے۔ پورا شہر اس وقت جاگ رہا ہوتا تھا اور لوگ اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہوتے تھے قرآن تہجد کی نماز میں۔ اگر کبھی ہمیں یہ لذت نصیب ہو جائے تو ہماری کوئی رات قرآن مجید کی تلاوت سے خالی نہ جائے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی لذت آتی ہی نہیں ہے، محسوس ہی نہیں ہوتی۔ اب اگر ایک چھوٹا بچہ ہو، اس کو نکاح کی لذت کا کیا پتہ؟ اس کو اگر کہہ دیں کہ جی آپ ایک بسکٹ لے لیں اور ادھر سے باہر کہیں نہ جائیں تو وہ مطمئن ہو جائے گا۔ لیکن جس بندے کی شادی کی رات ہو، رخصتی کی رات ہو، اس کو آپ کہیں جی ہم آپ کو بہترین کھانا کھلاتے ہیں، آپ اپنے گھر نہ جائیں، وہ ہنسے گا کہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں۔ کھانے کی لذت تو کیا تعلق ہے اس لذت کے ساتھ جو میاں بیوی کو ملتی ہے۔ تو جس طرح نابالغ بچہ بلوغ کی لذتوں کو نہیں جانتا، ہم روحانی نابالغ ہیں، مجید کی لذتوں کو نہیں جانتے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، قرآن مجید کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا سوائے اس کے جو پاک ہو۔ تو مفسرین نے معنی کی ہیں، ایک تو یہ کہ ظاہری طور پر بھی جب تک باوضو نہ ہو بندہ قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور دوسرا یہ کہ جب تک اس کا دل پاک نہیں ہوگا وہ قرآن مجید کے معارف تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو قرآن مجید کے معارف تک پہنچنے کے لیے دل کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن مجید سے جو محبت کرتے ہیں پھر ان کو قرآن مجید پڑھنے کا ایسا مزہ آتا ہے کہ دل چاہتا ہے پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں۔ ایک صحابی تھے، چھوٹا سا گھر تھا، تہجد میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ اب طبیعت مچلتی تھی کہ قرآن مجید جہر سے اونچا پڑھے، لیکن جب اونچا پڑھتے تو قریب گھوڑا بندھا ہوا تھا، وہ گھوڑا بھڑکنے لگتا تو ڈر ہوتا کہ میرا بیٹا چارپائی پر سویا ہوا ہے، کہیں گھوڑا بھڑکے اور اس کو لات نہ مار دے، نقصان نہ ہو، تو پھر آہستہ پڑھتے تھے تو گھوڑا سکون میں آ جاتا تھا۔ پھر اونچا پڑھتے پھر گھوڑا بھڑکنے لگتا، پھر آہستہ پڑھتے ڈر کی وجہ سے، پھر اونچا پڑھتے پھر آہستہ پڑھتے، پوری رات اسی طرح گزر گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے سلام پھیرا تو میں نے دیکھا کہ کچھ روشنیاں ہیں جو میرے سر سے قریب تھیں اور وہ پیچھے آسمانوں کی طرف واپس جا رہی تھی۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ اے اللہ کے یہ بات پیش آئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم قرآن پڑھتے رہتے، یہ اللہ کے فرشتے تھے، آج مدینہ کے لوگ اللہ کے فرشتوں کو آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ تو جو قرآن پڑھتے ہیں آسمان سے فرشتے اتر آتے ہیں اس کو قرآن سننے کے لیے۔ اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ کو شوق تھا قرآن مجید پڑھنے کا، اتنے شوق سے پڑھتے تھے کہ اللہ کو پیار آتا تھا۔ چنانچہ ایک صحابی تھے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن مجید بہت اچھا پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ کعب مجھے سورہ بینہ سناؤ۔ تو کعب رضی اللہ عنہ، اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید تو آپ پر نازل ہوا، میں آپ کے سامنے قرآن سناؤں؟ تو نبی علیہ السلام نے ایسا فرمایا کہ ہاں مجھے ایسے ہی حکم ہوا ہے۔ تو کعب رضی اللہ عنہ پہچان گئے کہ نبی علیہ السلام کو اوپر سے اشارہ ہوا ہے۔ انہوں نے سوال پوچھا
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سمانی، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر پیغام دیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم اللہ سماک، ہاں کعب، اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا۔ کعب سے کہو قرآن سنائے، محبوب آپ بھی سنیں گے، میں رب رحمان بھی سنوں گا۔ وہ کیسے خوش نصیب لوگ تھے کہ جن سے قرآن سننے کی فرمائشیں رب رحمان کی طرف سے آتی تھی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ سفر میں تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی سب لوگ تھکے ہوئے ہیں، سو جائیں، مگر 2 بندے ہوں جو پہرا دیں، ایسا نہ ہو کہ دشمن شب خون مارے اور ہمارا نقصان ہو جائے۔ تو 2 صحابی تھے، وہ تیار ہو گئے، اب سارا مجمع سو گیا، یہ دونوں جاگ رہے تھے۔ انہوں نے آپس میں بات کی کہ بھئی ہم دونوں جاگ رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم دونوں کو نیند آ جائے اور جو ہمارے ذمے کام ہے اس میں نقص واقع ہو جائے، تو بہتر یہ ہے کہ ایک بندہ سو جائے، ایک جاگتا رہے، پھر ایک سو جائے، وہ سو جائے، دوسرا جاگ جائے، تو پوری رات جاگیں گے بھی صحیح اور نیند بھی نہیں آئے گی۔ چنانچہ جو صحابی تھے وہ تو سو گئے اور دوسرے جو تھے انہوں نے جاگنا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ میں ایسے ہی جاگ رہا ہوں تو کیا فائدہ، بہتر ہے کہ میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں اور اللہ کا قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے 2 رکعت کی نیت باندھی اور سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی۔ اب وہ سورہ کہف پڑھ رہے تھے، اللہ کی شان دیکھیں کہ دشمن قریب تھا، وہ آیا اور انہوں نے چاہا کہ ہم ان کے اوپر حملہ کریں اور سوئے ہوئے کو ہم قتل کر دیں، مگر ان کو محسوس ہوا، کچھ آواز محسوس ہوتی ہے اور ایک چٹان کے اوپر ایسے لگتا ہے جیسے کوئی مینارہ سا کھڑا ہے، اندھیرے کی وجہ سے یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ کوئی بندہ ہے یا کوئی اور چیز ہے، درخت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں؟ دونوں نے آپس میں مشورہ کیا، دشمنوں نے، کہ تیر مار کے دیکھتے ہیں، اگر تو بندہ ہوا تو حرکت کرے گا اور اگر درخت ہوا تو حرکت نہیں کرے گا۔ چنانچہ انہوں نے اندھیرے میں تیر مارا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ تیر اس صحابی کو جسم میں لگا اور خون بہنے لگا۔ کانٹا چبھے تو خون بہتا ہے، تیر تو بہت گہرا لگتا ہے اور بہت زیادہ خون بہتا ہے، اور اس زمانے میں ابھی خون کے بہنے سے وضو ٹوٹنے کا مسئلہ واضح نہیں ہوا تھا، تو وہ صحابی قرآن پڑھتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دشمن نے دوسرا تیر مارا، وہ بھی ان کو لگا اور دوسری جگہ سے بھی خون بہنا شروع ہو گیا، وہ پھر بھی قرآن پڑھتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد خیال آیا میرے جسم کی 2 جگہوں سے خون نکل رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ زیادہ خون نکلنے کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاؤں تو میرا تو ساتھی بھی سویا ہوا ہے اور دشمن پھر سب کے اوپر حملہ کر دے گا، نقصان ہوگا، اور جو نبی علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی اس میں کوتاہی ہو جائے گی۔ تو انہوں نے جلدی سے سلام پھیرا اور اپنے ساتھی کو جگایا اور ساتھی کو جگاتے ہوئے عجیب الفاظ کہے کہ اگر مجھے فرض منصبی میں کوتاہی کا ڈر نہ ہوتا میں تیروں پہ تیر تو کھاتا رہتا، سورہ کہف کو مکمل پڑھے بغیر سلام نہ پھیرتا۔ کتنا مزہ آتا ہوگا کہ میں تیروں پہ تیر کھاتا رہتا، سورہ کہف کو مکمل پڑھے بغیر سلام نہ پھیرتا۔ ایسا لطف آتا تھا، ایسا مزہ آتا تھا۔ کاش کہ اللہ کرے ہمیں بھی قرآن مجید کے پڑھنے میں ایسا ہی مزہ آئے۔